یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ دوستو، علامہ محمد اقبال ان اشعار میں فرماتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ غازی اور یہ پراسرار بندے؟ غازی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے زندہ رہتے ہیں، یعنی کہ جو میدان جنگ میں لڑتے ہیں اور لڑتے ہوئے مرتے نہیں ہیں، جو مر جائیں وہ شہید کہلاتے ہیں، جو زندہ پا جاتے ہیں ان کو غازی کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال ان لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ جو غازی ہیں اور یہ جو پراسرار بندے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے مقاصد کو عام انسان سمجھ نہیں سکتا، ان کے بھید ان کے راز آسانی سے ہر انسان کے سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو اے اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو نے وہ شوق وہ لگن بخشی ہے کہ یہ تو صرف اور صرف تیری ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ تو تیرے احکامات کو بجا لاتے ہیں اور ان کی زندگی کا اصل مقصد تو صرف اور صرف تجھے خوش کرنا ہے اور ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، کہ اے اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں کہ دو نیم کہتے ہیں کہ دو ٹکڑوں کے اندر بٹ جانا، دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا، کسی چیز کے دو ٹکڑے ہو جانا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے۔ اے اللہ تعالیٰ جب یہ لوگ کسی جگہ پر حملہ کرتے ہیں تو وہ چاہے میدان ہے، وہ چاہے صحرا ہے یا وہ پہاڑ ہے، وہ چیز دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی یہ کسی پہاڑ کی، کسی صحرا کی، کسی جنگل کی، کسی بھی ایسے میدان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، یعنی کہ دو نیم دو ٹکڑوں میں بٹ جانا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے یعنی ان کی ضرب ان کے حملے سے دو ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے صحرا اور دریا، چاہے وہ صحرا ہو یا دریا ہو، یعنی کہ یہ نہ تو کسی دریا نہ کسی صحرا کی کوئی پرواہ کرتے ہیں۔ جب یہ کسی بھی بات پہ، کسی چیز پہ، کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو اے اللہ تعالیٰ یہ کسی بھی بات کا ان کے دل میں خوف، ان کے دل میں ڈر نہیں ہوتا، اور اگر ان کے راستے میں پہاڑ آ جائے تو اے اللہ تعالیٰ وہ پہاڑ بھی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ بھی ایک مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ اے اللہ تعالیٰ جو تیری ذات کی خاطر اپنے گھر سے نکل پڑتے ہیں، تیری خاطر جہاد کرتے ہیں، اے اللہ جو تیرے راستے میں جہاد کے لیے تیار ہو کے آ جاتے ہیں، ان کے سامنے باقی دنیا کی کوئی چیز بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ان کے سامنے اگر کوئی چیز حیثیت رکھتی ہے تو اے اللہ تعالیٰ وہ تیری ذات ہے، ان کے سامنے صرف اور صرف اے اللہ تعالیٰ تیری ذات ہے، ان کا مقصد تو صرف اور صرف تجھے خوش کرنا ہے۔ آخری شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، کہ اللہ تعالیٰ اصل میں تو یہ جو لوگ ہیں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، اصل میں ان کا مقصد تو تیرے راستے میں شہادت حاصل کرنا ہے، تیرے راستے میں شہید ہونا ہے، ان کی اصل منزل، ان کا اصل مقصد تو تیرے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جانا ہے۔ نہ تو یہ کسی قسم کا کوئی مال چاہتے ہیں، نہ کسی قسم کی کوئی دولت چاہتے ہیں، نہ کوئی مال غنیمت، نہ ہی یہ کسی ملک کو فتح کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی مال دولت، نہ مال غنیمت ان کو چاہیے، نہ کشور کشائی۔ کشور کشائی کہتے ہیں کسی بھی ملک کو فتح کرنا، کسی بھی ملک پر کنٹرول حاصل کرنا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو غازی ہیں، یہ جو پراسرار بندے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کا مقصد صرف اور صرف تیری رضا ہے، تیری خوشی ہے، تیرے احکامات کو بجا لانا ہے، تیرے ہر حکم کی تعمیل کرنا ہے، لہٰذا یہ اس تعمیل کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ چاہے شہید ہونا ہے تو وہ یہ شہید ہو جائیں گے، اگر اس کا مقصد کچھ اور ہے
جس میں تیری رضا ہے، تو خوش ہے اے اللہ تعالیٰ، تو یہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو شہادت، اگر شہید ہونا ہی یہ مقصد ہے تو یہ شہید ہو جائیں گے۔ اگر شہادت ہی مقصد ہے تو یہ خوشی سے شہادت کو قبول کرتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد تو تیری راہ میں شہادت حاصل کرنا ہے، تیری راہ میں شہید ہونا ہے اور اس درجے پہ فائز ہونا ہے کہ جو تیری خوشی کا باعث بنے، نہ کہ تیری ناراضگی کا۔ تو اے اللہ تعالیٰ، انہیں نہ مال و دولت چاہیے، نہ ان کو کوئی ملک فتح چاہیے، نہ ان کو کوئی ملک فتح کرنا ہے، نہ کچھ اور کرنا ہے، بلکہ انہیں صرف اور صرف شہادت چاہیے۔ تیرے راستے میں تیری خاطر شہید ہونا ہی ان کی زندگی کا اصل مقصد ہے، اور تجھے خوش کرنا ہی ان کی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو علامہ اقبال کے یہ جو چند 4 ایک اشعار تھے ان کی کچھ سمجھ آ گئی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے شیئر کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔